آج پرائم منسٹر جو تھے وہ تاجروں سے مل رہے تھے کراچی میں، اور ایک معروف تاجر ہے عارف حبیب صاحب، انہوں نے پرائم منسٹر کو ایک تجویز دی، بڑی انٹرسٹنگ تجویز ہے، اور بزنس مین کمیونٹی کے ایک بندے کی طرف سے آئی ہے۔ یہ پوری بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ تو خیر نہیں کرتی، لیکن آئی تو ہے، امپورٹنٹ بندے کی طرف سے آئی ہے۔ وہ تجویز پہلے سن لیں، اس کے بعد آپ کو اس کے میں پس منظر حقائق اور باتیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یا شیئر کرنے کی۔ اب یہ دو باتیں عارف حبیب صاحب نے فرمائی ہیں، ایک ہندوستان کے ساتھ تعلقات اور ایک اڈیالہ جیل، اوبویسلی عمران خان کی وہ بات کر رہے ہیں۔ یہ دونوں جو ہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے لیے کتنی مشکل ہیں، اس کو ضرور ڈسکشن کا حصہ بناؤں گا۔ انڈیا کا تو معاملہ یہ ہے کہ جب سے کشمیر کا سٹیٹس انہوں نے چینج کیا، پاکستان کی کوئی بھی پاپولر یا سیمی پاپولر یا ان پاپولر گورنمنٹ جو ہے وہ شاید اتنا بڑا رسک نہ لے سکے کہ اس سٹیٹس کے اوپر کمپرومائز کر کے نریندر مودی سے ہاتھ ملائے، جن کا پاکستان کو لے کر بیانیہ سب کو پتہ ہے، اور پاکستان کو لے کر ان کا جو پلاننگ ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے، اور کس طرح انہوں نے ایون کہ جو بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات انہوں نے بنائے ہوئے اپنے، اس کے اندر جو ہمارے تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ خراب ہوئے ہیں بادی النظر میں، اس میں بھی نریندر مودی کا بہت بہترین رول ہے، بہترین انورٹڈ کاما ان اے سیٹائر سینس۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ہمارے آرٹسٹ کو جس طرح نکالا گیا وہ بھی مودی سرکار کے دور میں نکالا گیا، ان کے جو دو ادوار چل رہے ہیں اس کے اندر ہمارا وہاں پہ جو آرٹ اور کلچر ہے وہ بھی وہاں پہ فروغ نہیں پا سکا۔ پاکستان نے اگرچہ ان کے سنیما کو جگہ دی ہوئی تھی، لیکن جب کشمیر کا اسٹیٹس چینج ہوا تو ہمیں وہ بھی چینج کرنا پڑا۔ تو شہباز شریف صاحب کے لیے یا کسی بھی پرائم منسٹر کے لیے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے، یہ کتنا بینیفیشل ہے پاکستان کے لیے وہ اپنی جگہ پہ، اور کتنا بڑا چیلنج ہے دوسری جگہ پہ۔ دوسری بات آ گئی عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملانے کی، تو اس میں دو تین پرابلمز ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، میں نے اس کے حوالے سے آپ کو خبر دی تھی باوثوق ذرائع سے، اسٹیبلشمنٹ کے اندر ذرائع سے، کہ وہ کسی قسم کی ڈیل نہیں کرنے کا سوچتی۔ 9 مئی کے جتنے بھی لوگ جو اس کے اندر انوالو ہیں وہ ماسٹر مائنڈ ہیں جن پہ الزامات ہیں، اور اس ٹویٹ میں نے بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سوچتی ہے کہ فیسیلیٹیٹرز، ابیٹرز، پلانرز اینڈ پریپریٹرز جو ہیں آف 9 میں جو ہیں وہ اگر جب تک اپنے آپ کے ایکٹس کو کنڈیم نہیں کریں گے، معافی نہیں مانگیں گے عوام سے، تب تک بات ہو نہیں سکتی۔ تو یہاں پہ تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اصل پارٹی ہے، اسٹیک ہولڈر ہے۔ شاید شہباز شریف صاحب اس طرح نہیں ہیں، کیونکہ 9 مئی کے اٹیک جو ہے اس کا تو ڈائریکٹ جو ہے وہ افیکٹو پارٹی وہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا افواج پاکستان ہے، اور اوبویسلی پاکستان بھی اس طرح اگر دیکھا جائے یا ان کے سینٹیمنٹس پاکستانی عوام کے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ دوسری طرف عمران خان بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے جب بھی بات کی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی کہ جی وہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے چاہتے ہیں بات کریں، اسٹیبلشمنٹ چاہتے ہیں۔ اس وقت تو خیر وہ ان کا ورژن یہ ہے کہ وہ بھی نہیں چاہتے۔ تو یہ دونوں چیزیں کیا اکانومی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن کتنی پریکٹیکل ہے اس پہ بھی ضرور بات کر لیں گے۔ اس وقت گورنمنٹ چل رہی ہے شہباز شریف صاحب کی، ضمنی انتخاب ہوئے ہیں، اس کے اندر پی ایم ایل این بادی النظر میں جیتی ہے، لیکن اس میں دھاندلی کا شور بھی ہے جو کہ ثابت اوبویسلی نہیں ہوا، لیکن الزامات ضرور ہیں اس کے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ پی ایم ایل این والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ اتنا اچھا کام کر رہی ہے خاص طور پر پنجاب میں کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ ووٹ ملے۔ وارم ویلکم کرتا ہوں عظمیٰ بخاری صاحبہ کو، بیرسٹر احمد پنسوٹا صاحب کو، اور دانیال عزیز صاحب کو۔ دانیال صاحب کو اسپیشل ویلکم ہے، بڑے عرصے بعد آئے اور آج ذرا بدلے ہوئے انداز میں آئیں گے، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی میری ان سے ملاقات ہوئی تو اوبویسلی انہوں نے بہت میں کہوں گا کہ ان کے خیالات سے ڈس ایگری کرتا تھا میں ہمیشہ، آج بھی شاید کروں یا نہ کروں، لیکن بڑا وہ سنسیئرلی اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے رہے۔ دانیال صاحب، یہ جو تجاویز آپ کے سامنے آئی ہیں، شہباز شریف صاحب کے سامنے کیا آپشنز ہیں؟ ایک تو بہت ویلکم آپ کو کہ آپ اتنے عرصے بعد تشریف لائے میرے پروگرام میں، کیا امپیکٹ ہے ان تجاویز کا، کتنی پریکٹیکل ہے؟ بہت شکریہ جی پروگرام میں بلانے کے لیے۔ جناب اس میں جی بڑی اچھی باتیں ہیں جی، بالکل یہ ہونا چاہیے سب کچھ، لیکن میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا یہ اڈیالہ میں ملاقات کرنے سے یا بارڈر کے پار ہاتھ ملانے سے کیا جو 590 ارب روپے بجلی کی چوری ہو رہی ہے وہ حاصل ہو جانی ہے، جو کہ ستمبر میں ہول آف گورنمنٹ اپروچ سے اکٹھے کرنے کی کوشش کی گئی اور بری طرح فیل ہو کے ابھی صرف 58 بلین اکٹھا ہوا ہے؟ تو کیا یہ جو ٹیکس نیٹ ہم بڑھانے جا رہے ہیں جس میں ریٹیلرز کو ایک ہفتہ میرے خیال میں اب رہ گیا، اور پورے پاکستان میں سے جو اخبار کی خبر ہے وہ صرف 50 نے والنٹریلی یہ کیا ہے، تو یہ ایک اور ایمنسٹی اسکیم کی شکل اختیار کی جا رہی ہے۔ یہ جو دو محکمے ہیں، ایک انرجی کا سیکٹر اور ایک ایف بی آر کا، یہ دونوں اکیلے پاکستان کو ڈبونے کے لیے کافی ہیں۔ تو جو گورنمنٹ کا کام ہے اس وقت، مہنگائی اور بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ کرائم ریٹ ہمارا تقریباً ڈبل ہو گیا ہے، اور بجلی کے نرخ اب اور بڑھنے ہیں، گیس کے نرخ جون میں 41% اور ہمیں اعلان کر دیا کہ بڑھنے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آخرکار کہاں رکے گا، اور آپ کی جو
اعداد و شمار ہیں ان میں اب جو ہے نا بوگس، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فگر فجنگ کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ جی مہنگائی کم ہو گئی ہے، صرف اس لیے کہ 29 کو اس مہینے کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میں ان کی خواہش ہے امیر لوگوں کی کہ شرح سود جو ہے وہ کم ہو جائے، تاکہ غریب جو ہے چاہے پٹ جائے، گھس جائے، مر جائے مہنگائی سے تو کوئی بات نہیں، ہماری قسط جو ہے ہماری کمپنیوں کی، ہماری بڑی بڑی کمپنیوں کی وہ کم ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ اسی طرح سے فیصلے کریں گے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ چاہے اڈیالہ میں جا کے بیٹھ جائیں یا چاہے بارڈر پار جا کے بیٹھ جائیں، پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے ایک ایسی حکومت کی جو مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ یقینی بنائے۔ لیکن دانیال صاحب ابھی تو اس حکومت کو 2 مہینے ہوئے ہیں، تو اتنی جلدی تو ہم اسیسمنٹ یہ پاس نہیں کر سکتے، ابھی تو ان کو 2 مہینے ہوئے نا آئے ہوئے، اور دوسرا جو ضمنی انتخاب کا رزلٹ ہے جس میں نون لیگ پنجاب میں جیتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پرفارمنس اچھی دے رہی ہے مریم نواز صاحبہ یا نون لیگ پنجاب میں، یا آپ ایگری نہیں کریں گے؟ بالکل بھی نہیں جی، اور 2 مہینے کوئی نہیں ہوئے، یہ ایک تسلسل سے چل رہی ہے۔ وہی لوگ جو چیف منسٹر تھے اب دوسرے روپ میں آ گئے ہیں، وہی لوگ جو پہلے انٹیریئر منسٹر تھے وہ چیف منسٹر بن گئے ہیں، تو یہ صرف میوزیکل چیئرز کھیلا گیا ہے، باقی ان کو جس مقصد کے لیے لایا گیا ہے اتنی دیر تک یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو صورتحال ہے یہ بہت جلدی پاکستان نے ان کی جو ایک اورا تھا شاید ان کے بارے میں کہ یہ معیشت کو سنبھال لیں گے، لیکن یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ جو صاحب یہ لائے ہیں یہ بھی سٹاپ گیپ میجر سے آئے ہیں، کیونکہ جس وقت ان کا منشور بن رہا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا اس وقت تو کہیں ان کا نام و نشان نہیں تھا، اور یہاں تک کہ وہ آخری دنوں میں منشور آیا الیکشن سے پہلے، اور وہ بھی ڈیلے ہوا کیونکہ جو معیشت کے بارے میں سیکشن تھا اس کے اوپر تشویش تھی، اور دوبارہ بلا کے ماہرین کو تو اس کے اوپر مشورہ کیا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جن سے مشورہ کیا نہ وہ ہے، یہ نیا جو ہے نا خرگوش ٹوپی میں سے نکال لائے جن کو ابھی فنانس منسٹر بنا دیا، اور یہ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 1.7 ٹریلین کا جو ٹریبیونلز میں پیسہ پھنسا ہوا ہے وہ ہم نے حاصل کرنا ہے۔ میں پرسوں ہی ایک ٹی وی پروگرام پہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو محکمہ خود کرواتا ہے، یہ کہاں سے اکٹھا ہونا ہے ان سے، تو وہی بات پرائم منسٹر نے نیکسٹ ڈے کر دی کہ ان کو جو ایڈجرنمنٹ لی تھی جنہوں نے اس کے IT انکم ٹیکس کمشنر کو سسپینڈ کر دیا اور انکوائری آرڈر کر دی۔ تو یہ سارا جو ایڈمنسٹریٹو اپروچ ہے یہ ہماری سیاسی جماعتوں کا، آپ کو لگ رہا ہے کہ شہباز سپیڈ بیچارے جس طرح پنجاب میں چلی تھی چل نہیں رہی اس وقت آپ کے نزدیک وفاق میں؟ میں آپ بتا دیں میں غلط کدھر ہوں، اگر ان سے آپ کو پتہ ہے 590 ارب روپے کا کیا مطلب ہے؟ 590 ارب روپے شاہد صاحب آپ کا میرا یہ جتنے بھی لوگ آپ کے پروگرام پہ بیٹھے ہیں، جتنے بھی آپ کے چینل میں ہیں، ان کا بجلی کا بل جو ہے وہ 18 روپے 52 پیسے کم ہونا تھا پر یونٹ، تو آپ سمجھ لیں کہ جس کے بل 15,000 روپے آ رہا ہے اس کا 8,500 آ جانا تھا۔ پوائنٹ آ تو گیا، یہ کیوں نہیں، یہ تو چوری ہے۔ پوائنٹ آ گیا سر آپ کا۔ تو نہیں پوائنٹ ایک اور میں آپ کو پوائنٹ دیتا ہوں، جو انہوں نے ریٹیلر سے ٹیکس اکٹھا کرنا تھا کہ ہم بینکوں سے پیسہ لینا بند کریں، فسکل ڈیفیسٹ کنٹرول کریں تاکہ مہنگائی رکے، اس میں سے صرف 50 لوگوں نے درخواست دی ہے پورے پاکستان میں سے جو مطلب لاکھوں میں ہیں، تو وہ بھی بری طرح فیل ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جا کے گجرانوالہ الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے 22 افیشلز کو انہوں نے گرفتار کر لیا FIA کے ذریعے، اب نیب جو ہے انہوں نے بند کر دی ہے تو FIA کو استعمال کر رہے ہیں، وہ سٹرائک پہ چلے گئے اور دوسرے دن ان کو چھوڑنا پڑ گیا 22 کے 22۔ دانیال صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا، بڑا آپ نے کمپریہنسو یہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بھئی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی عظمیٰ صاحبہ، اگر آپ آئی گئی ہیں تو فگر فصلہ کریں، انرجی مہنگائی کرائسس سے نکالیں عوام کو، اب تو آپ کے اندر سے بہت شکریہ کامران، مجھے نہیں ہمارے اندر سے تو نہیں آ رہی، مجھے تو یہ جو میں تو سمجھ رہی ہوں کہ جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے وہ سب گورنمنٹ کی کارکردگی کے اوپر جو ہے وہ تصدیق جو ہے وہ مہر کی ہے، وہ ٹھیک ہے اپنے طریقے سے کیا ہے۔ اب بجلی چوری کی جہاں تک انہوں نے بات کی کہ جی بہت بجلی چوری سے پرابلم ہوتا ہے، ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے، ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو میئرز اٹھائے جا رہے ہیں اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر بات کر کے پھر اس کے بعد کہا نہیں جی کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ اگر گورنمنٹ انٹرسٹڈ نہ ہو بجلی چوری روکنے میں تو پھر اتنے بڑے اقدامات کیوں ہوں، وہ لوگوں کو اریسٹ کیوں کیا جائے، پھر جو ہے وہ یہ سب کام کیوں جائے۔ دوسری جب ریٹیلرز کی جہاں تک بات ہوئی ہے تو جو تو ایفیکٹ ہے اس ملک کے اندر کہ اس ملک میں کوئی اپنے آپ تو ٹیکس دینا نہیں چاہتا، اور ٹیکس کے لیے آپ کو جو ہے وہ نئے جو بھی چیزیں آپ لاتے ہیں اس کو آپ کو امپلیمنٹ کروانا پڑتا ہے۔ اب ریٹیلر ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں ٹیکس اکٹھا ہی نہیں کرنا چاہتے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں ریٹیلرز کے لیے جو آپ نے ٹیکس اسکیم لائے ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوا، تو امپلیمنٹ حکومت کا کام ہے نا کرانے کے لیے، وہ ٹیکس اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو یہ اسکیم لے کے آئے ہیں نا، تو یہ بھی ایک انڈورسمنٹ ہے کہ حکومت جو ہے اس کے اوپر بہت سیریسلی کام کری ہے۔ تیسری بات یہ ہے
کہ جو وہ ٹیکس کتنا اکٹھا ہو رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھایا گیا، اور دوسری طرف جو یہ کہا کہ جی وہ ٹریبیونل سے کہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ٹیکس وہ حاصل کرنا ہے، یہ پھر حکومت کی کارکردگی کے اوپر ایک مہر ثبت ہے کہ جو ٹیکس اتنے سالوں سے جو ملی بھگت سے بھی بالکل درست ہے، ملی بھگت سے ہوتا رہا ہوگا، اب وہاں پر ایک کمشنر کو جو ہے وہ ٹیکس آفیسر کو اگر سزا دی گئی ہے، اس کو پکڑا گیا ہے اور یہ اس کے اوپر سیریسنس ہے گورنمنٹ کی کہ ہمیں یہ تمام پیسے جو ہیں یہ واپس لانے ہیں، تو یہ پھر حکومت کام کر رہی ہے تو یہ سب ہو رہا ہے نا. تو یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا، ایک طرف خود کہے جا رہے ہیں کہ جی یہ سب کام ہو رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ کار کچھ نہیں رہی یا کرنا نہیں چاہتے. دیکھیے ہمیں کوئی بڑا بولنے کا یا عقل کل ہونے کا ہمیں نہ تو کوئی زوم ہے اور نہ کسی کو ہونا چاہیے. یہ یقیناً ایک نیشنل سروس ہے، اس ملک کو آگے لے جانا سب کی ذمہ داری ہے، صرف کسی ایک اے بی سی ڈی کی نہیں ہے. اور اگر یہ ملک کو ذمہ داری جو ہے وہ اگر جو لوگ آئی ایم ایف میں پھینک کے گئے تھے وہ ہم سے سوال پوچھیں گے، جو آئی ایم ایف کا معاہدہ توڑ کے گئے تھے وہ ہم سے سوال پوچھیں گے، یا جو آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے جو ابھی بھی احتجاج کراتے ہیں پلانٹڈ، وہ ہم سے سوال پوچھیں گے کہ جو ہے وہ پاکستان کی معاشی حالت کیا ہے. پاکستان کی معاشی حالت آپ عارف حبیب صاحب کے سوال پہ کیا رائے ہے ایکسچینج جو انڈیا اور انہوں نے اس کی بات کی ہے؟ دیکھیے عارف حبیب صاحب کی ایک اپنی رائے ہے، وہ ان کی ایک رائے ہے، ان کی رائے مطلب رائے ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کی رائے نہیں. آپ کے لیے پاسبل ہے ہندوستان کے ساتھ تجارت یا معاملات کو کھولنا، اور آپ کو لگتا ہے بینیفیشل اور پریکٹیکل بھی ہے؟ میں نہیں سمجھتی ابھی. اچھا نہیں ابھی میں نہیں سمجھتی. ابھی آپ کشمیر کو اس طرح سے نظر انداز کر کے جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو نظر انداز کر کے ہمیں بالکل ہم ہمسایوں سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، لیکن وہ بھی برابری کی سطح پر ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف وہ کشمیریوں کو جو ہے وہ مارتے چلے جائیں، آج تک وہاں سے کرفیو ہٹایا نہیں گیا، آج تک وہاں جو حالات ہے اس کے بعد ہم کہیں کہ جی آپ جو ہے ہمیں آپ کے ساتھ گڈی گڈی ہونا ہے، اور جو یہ نہیں ہو سکتا. پہلی بات. دوسری بات، جہاں تک اڈیالہ کی بات ہے تو اڈیالہ میں جو موصوف ہیں وہ بیٹے سے تنخواہ لینے پہ جیل میں نہیں ہیں، وہ جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کے اندر جیل میں ہے. وہ پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے 9 مئی کی بغاوت جو انہوں نے کرانے کی کوشش کی تھی وہ اس مقدمے میں جیل میں ہے. وہ اپنے سائفر کو جو ہے وہ جو چوری کر لیا انہوں نے، اور وہ اللہ جانے وہ کہاں گیا، پاکستان کے مفادات کے خلاف کھیلا، اس کے لیے وہ جیل میں ہے. تو یہ دو کمپیریزن، ایک طرف یہ ہے جو یہ موصوف یہ کارنامے کرتے رہے، اور مزے کی بات یہ ہے جنہوں نے اپنے دور حکومت میں ککھ نہیں کیا وہ ہم سے پوچھیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر یہ کھائی میں نہ پھینک کے گیا ہوتا یہ 4 سال کی حکومت تو 16 مہینے کی حکومت کو گڑگڑانا نہ پڑتا آئی ایم ایف کے سامنے، ہمیں گھٹنوں پہ آ کر ان سے جو ہے وہ پیکج نہ لینا پڑتا. اب جو ہے وہ باقی جو کچھ مرضی کہتے رہے، بلومبرگ اور ورلڈ بینک جو ہے وہ کوئی گھر میں بیٹھ کے تو کسی کا نہیں بناتی نا رپورٹ. وہ کہہ رہی ہے 11% مہنگائی کم ہوگی، وہ کہے گی پاکستان آن ٹریک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ دانیال صاحب کہہ رہی ہے یہ فگرز فج ہے اکانومی کے جو آ رہے ہیں. نہیں میں نے فج نہیں کہا. نہیں دانیال صاحب نے کہا، بلومبرگ کے نہیں کہا، جو حکومت نکال رہی ہے فگرز. جی دانیال صاحب کچھ کہنا آپ نے؟ جی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کے ناظرین کے انفارمیشن کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف نے ریسنٹلی جو ریویو کیا ہے پاکستان کا، اس میں جو پروجیکشنز دی ہیں شرح مہنگائی کی اس سال کی بھی اور اگلے سال کی بھی، وہ دونوں اپورڈلی ریوائز کیے ہیں، اور پاکستان کی جو گروتھ ہے اس کو ڈاؤنورڈلی ریوائز کیا ہے. تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ کن فگرز کی بات کریں، لیکن یہ تو فیکٹ ہے. اگر آپ کہتے ہیں میں لے کے آ جاتا ہوں تو آپ کو پتہ ہے میں تو کبھی ریفرنس کے بغیر بات نہیں کرتا، تو حقیقت تو یہ ہے. اور انفارچونیٹلی جو جتنی بھی میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جس میں حکومت نے اپنا دعوے تو کیے ہیں لیکن ان میں بری طرح فیل ہو گئی ہے. اب وہ اپروچ جو ہے، اب سمت جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ یہ کامیاب نہیں ہے. اور میں پہلے سے کہتا تھا کہ یہ جو مصباح صاحبہ تو کہہ رہی ہیں آپ انڈورس کر رہے ہیں حکومت کی ہر اقدامات کو جو آپ نے بتایا. وہ ایک منٹ نہیں کامران، میں خود کہتی ہوں میں نے کیا کہنا ہے. ایک منٹ، جو 4 سال ناکام رہے، جو 4 سال جو ہے پاکستان کو ڈبو گئے، وہ 2 مہینے کے ہم سے وہ بتا رہے ہیں کہ 2 مہینے میں ہم ناکام ہو گئے. اگر ہم ناکام ہو گئے ہیں تو پھر ان کو جو ہے ان کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے نا. یہ اتنے پریشان کیوں ہیں، نہ رو مانگتے پھرتے ہیں، گڑگڑاتے پھرتے ہیں، کبھی اس کے پاس جا کبھی اس کے پاس جا، اور ملک کے اندر افراتفری پیدا کرنے کی ابھی بھی کوشش کرتے ہیں. سری لنکا ابھی بھی بنانے کا عزم جو ہے اس کا اظہار کیا جاتا ہے جیل کے اندر سے بیٹھ کے. تو یہ لوگ ہیں نا، یہ پاکستان کے کتنے سگے ہیں، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ دیکھ لیا ہے پاکستانی قوم نے. اسی لیے ان کے ووٹر جو پی ٹی آئی کے وہ نکلے نہیں ہے بائی الیکشن کے اندر. اور یہ بائی الیکشن عمران خان نے بھی لڑا تھا 2 مہینے کے بعد. میں جانا چاہ رہا ہوں چھوٹا صاحب کی طرف، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کوئکلی؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری بہن کو شاید تھوڑی سی کنفیوژن ہے. میں تو پی ٹی آئی میں ہوں ہی نہیں بھائی، آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ نہ
نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے. مجھے لگا آپ پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں, تھاٹ نہیں میں چلیں, اچھی بات ہے, بہت اچھا کیا آپ ابھی تک مسلمان ہیں, لیکن مجھے اچھا لگا. یعنی اگر یہ پی ٹی آئی میں چلے جائیں گے تو مسلمان ہی نہیں رہیں گے یار. عظمیٰ صاحبہ کیا سٹیٹمنٹ دیا آپ نے ویسے, یہ تو آپ نے عجیب سٹیٹمنٹ دے دیا ویسے. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کامران صاحب, آپ نے تھوڑا سا غلط مجھے پیرافریز کیا, کیونکہ میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ سب کر رہے ہیں اقدامات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اقدامات گونگلو سے مٹی جھاڑنے کے برابر ہیں, کیونکہ ایڈمنسٹریٹو اپروچ کامیاب نہیں ہوگی اس کام میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کو ایڈمنسٹریٹو اپروچ کے علاوہ کوئی اپروچ ان کے پاس ہے, کیونکہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ فیل ہو گئی ہے. تو وہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ ان کا سارا کا سارا طریقے سے جو فیلئر بتا رہے ہیں 2 مہینے میں فیل ہو گئے, کیا بات ہے. اچھا دانیال بھائی, بات یہ ہے دانیال بھائی, یہ کون سا فارمولا ہے جس میں 2 مہینے میں حکومت فیل ہو جاتی ہے, اتنے سارے کام کرنے کے باوجود جو آپ نے گنوائے ہیں, میں نے نہیں گنوائے. آپ اگر میری بات سن لیں تو شاید میں سمجھا سکوں اپنی بات. میری گزارش صرف اتنی ہے کہ یہ 2 مہینے کی حکومت نہیں ہے, یہ تسلسل ہے اس حکومت کا. اچھا سر, اب دانیال بھائی ذرا ٹائم کی انفیئرنیس ہو رہی ہے, میں ذرا بیرسٹر صاحب کی طرف چلا جاؤں, اس کے بعد آ رہا ہوں دوبارہ آپ کے پاس, اگر آپ دونوں اجازت دیں مجھے. بسوٹا بھائی, یہ جو آپ نے سجیشن سنی ہے, اس میں آبویسلی آپ کیونکہ لائر ہیں اور آپ کا ایک خاص موقف بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر. میرے نزدیک یہ بڑی ٹرکی گیم ہے عمران خان کو باہر نکالنا کسی ڈیل کے ذریعے. مطلب قانونی طور پہ باہر ہے وہ تو ان کا رائٹ ہے, کسی ڈیل کے ذریعے آپ کو لگتا نہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتی ہے, جو بزنس مین ان کو کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کو, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ان کا اندر رہنا زیادہ پرابلمٹک ہے یا اس گورنمنٹ کے لیے باہر رہنا زیادہ پرابلمٹک ہے. آپ کس طرح وے کرتے ہیں اس سوال کو اور اس کے امپلیکیشن اور پریکٹیکلٹیز کو؟ سوری میں لیٹ آیا آپ کے پاس. 2 زاویے ہیں. ایک زاویہ تو وہ ہے جو بزنس مین نے اس پہ اپنا ایک اوپینین دیا, ان کا اوپینین جو ہے وہ ان کے باہر آنے سے ریلیٹ نہیں کرتا خان صاحب کے. وہ اوپینین اس بات پر ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر ان ڈیفیکلٹ حالات میں کوئی کنسنسس بنانا ہے تو ایک پولیٹیکل کنسنسس آپ کو چاہیے ہوگا جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ایٹ لیسٹ معاشی پالیسیز پر آپ کے پیچھے کھڑی ہوں, اور اس میں خان صاحب کی پارٹی بھی اور باقی پارٹیز بھی ہوں. جو بزنس آدمین ہے اس کا بیسکلی مشورہ یہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میں کوئی غلطی نہیں, کیونکہ پاکستان کے ہر دور میں کسی نہ کسی ٹائم پر کبھی عدت ہوتی ہے, کبھی تنخواہ ہوتی ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, تو اس قسم کے کیسز تو بنتے رہتے ہیں. تو کورٹس کے ان کیسز کو تو سیریس لینا جو ہے وہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے میں اب کیا کہوں کسی اور کو سیریس لیں. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ ان کو باہر نکالنا یا نہ نکالنا, دیٹس اے سیپریٹ سٹوری. وہ تو دیکھیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہ پتہ ہے سیپریٹ سٹوری ہے لیکن ہسٹری آپ دیکھیں. جی میں اس پر اپنا ویو دینا چاہوں گا. اٹ از بٹ نیچرل کہ آج نہیں تو 6 مہینے بعد, نہیں تو 4 مہینے بعد ہی ول کم آؤٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویو پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت نہیں ہے. پی ایم ایل این کی اپنی سینئر لیڈرشپ میں بڑے سینئر لوگ ہیں, جس میں جاوید لطیف صاحب موجود ہیں, رانا صاحب بھی کبھی کبھی ہنٹ کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سزائیں مناسب نہیں اور ان سزاؤں کا نقصان ہوا ہے. اب اگر ان سزاؤں کا نقصان ہوا ہے تو اسی صورت میں ہوا ہوگا جبکہ یہ سزائیں غلط دی گئی ہیں, اور اگر یہ سزائیں غلط ہیں تو آج نہیں تو کل واپس آ جائیں گے, اور اس کا پولیٹیکل نیریٹو جو ہے وہ گین کریں گے. کافی حد تک وہ گین کر بھی چکے ہیں, آپ نے جنرل الیکشنز میں دیکھا ہے. سو اگر تو وہ غلط ہے جو کہ بظاہر نظر آتی ہیں تو ہی شوڈ کم آؤٹ. جس طرح میاں نواز صاحب کے بارے میں بات کی جاتی تھی یا اس سے پہلے ہم بات کرتے تھے, تو ان کا باہر آنا اس سے لنک نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں اس پہ میں بالکل اگری کرتا ہوں بزنس مین سے کہ آپ پوری پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کو اپنے ساتھ بٹھائیں, یا ایٹ لیسٹ ان کو اپنے پیچھے ان کے ساتھ آپ کا نیریٹو پورا ہو, ورنہ آپ کو نہ انٹرنیشنل کوئی جگہ سیریس لیا جائے گا, نہ ہی آپ کی پالیسیز میں وہ بائٹ ہوگی جو بائٹ ایکچولی ہونی چاہیے. ورنہ یہ ہوگا کہ آپ کی کوئی بھی پالیسی آئے گی اس کو اسمبلی میں بھی اپوزیشن ملے گی اور ساتھ ساتھ باقی جگہوں پر بھی اپوزیشن ملے گی. اور اسمبلی میں تو اب اللہ معاف کرے اوور دا لاسٹ فیو ایئرز انکلوڈنگ دا پریزنٹ اسمبلی اب اتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہوتا جا رہا ہے کہ کسی بھی آپ کو کیوں لگتا ہے کہ عمران خان 5-6 مہینے میں باہر آ جائیں گے؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے سر؟ کیونکہ سر جو سلیبس جس طرح بنا ہے پاکستان کا پچھلے 30-40 سال میں, سلیبس کے مطابق ایگزام کا نتیجہ یہی آئے گا. اچھا دانیال صاحب, میں آپ کو گزارش یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مجھے کامران عظمیٰ صاحبہ جی فرمائیے. عظمیٰ دیکھیے, پہلے تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمیں بٹھانا چاہتے ہیں کاروباری حضرات بھی, ہے جس کا احمد نے بھی ذکر کیا, یہ وہی شخص ہے کہ جس کے ساتھ جب اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان جو ہے, جب اس اپوزیشن لیڈر تھے اور پروڈکشن آرڈر پہ آتے تھے, انہوں نے اس وقت آ کے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ میثاق معیشت کرنا چاہتے ہیں, آئیے بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں. وہ اس وقت اس کے ایروگنس کا عالم یہ تھا کہ وہ سیدھی والی سیٹ سے سامنے سے نہیں آتا تھا تاکہ کہیں اپوزیشن لیڈر سے مجھے ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے. ایون اپوزیشن لیڈر کا نام لیٹر پہ جو ہے وہ ایڈریس نہیں کرتا تھا کہ مجھے ان کا نام لکھنا پڑے گا. ان لوگوں کے ساتھ یہ ہمیں بٹھانا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم بیٹھ جاتے, وہ یہ بات نہیں ہے, ہم سب کے ساتھ بات کریں گے, بٹ بات یہ ہے
کہ جو لوگ اس ملک میں ان کا کام ہی افراتفری پھیلانا ہے, جن کا کام ہی آگ لگانا ہے, جنہوں نے اس ملک کو آگے نہیں چلنے دینا, اب بھی انسٹرکشنز جیل سے کیا آتی ہیں, سڑکیں بند کرو, ہاؤس نہیں چلنے دینا, حکومت کو کام نہیں کرنے دینا, آئی ایم ایف کو خط لکھو, فلانے سفیر کے ساتھ ملو, اس کے ساتھ جا کے جو ہے پاکستان کی بدخوئیاں کرو, فلانی لابیسٹ فرمز ہائر کرو, ان کو کہو پاکستان کے خلاف کیمپین کریں, جو اسرائیلی اس کے اندر جو ہے لوگ ہیں ان کو جو ہے لابیسٹ فرمز میں ہائر کیا جاتا ہے جو پاکستان کے نیوکلیئر پلان کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ مطلب کیا بات کریں, وہ ابھی بھی جیل میں بیٹھ کے کہتے ہیں پاکستان کو سری لنکا بنانا تھا انہوں نے, جو وہ نہیں بنا سکے. عمران خان سے بات نہیں ہو سکتی اور وہ ان کے جو مقاصد ہیں وہ بالکل فسادانہ ہے, جس سے اکانومی کا مزید بھٹا بیٹھے گا, پولیٹیکل مزید انسٹیبلٹی آئے گی. واٹس یور ٹیک سر؟ جی میں اس پہ آتا ہوں, لیکن میں پہلے آپ کا سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. جو آپ نے کہا کہ پنجاب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ان کی کارکردگی کی وجہ سے یہ الیکشن میں رزلٹ آیا. جیسے الیکشن میں رزلٹ آیا وہ تو اب ساری دنیا نے دیکھ لیا, جو حالات بن گئے ہیں اور جو الیکشن کمیشن کی کارکردگی ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے. لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ایم ایل این جماعت ہے یہ پروونشل لیول پہ انتظامیہ کے ہاتھوں ایک بہت ہی عجیب و غریب کھیل میں داخل ہو رہا ہے, جس میں یہ ایکچولی ایک نئی پولیس فورس بنانے جا رہے ہیں, اور اس کو انفورسمنٹ کا نام دے کے, چونکہ ان کو معلومات نہیں ہے انتظامیہ کے آپس کے رنگ رلیوں کا, تو یہ انفورسمنٹ کے نام سے تحصیلوں میں اور ضلعوں میں اریسٹ پاورز دے رہے ہیں انتظامیہ کو, جو کہ نان پولیس ہے. تو جب آپ ان کو اریسٹ کر لیں گے تو وہ کون سے تھانے میں جائیں گے, جب آپ تھانے میں لے جائیں گے تو ان کو کون پھر پروسیکیوٹ کرے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کسی نے سوچی نہیں ہے, یہ ایک پرانی انتظامیہ کی خواہش ہے. اور مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ یہ وہ ایک کہاوت ہے پنجابی کی کہ باندر دے ہاتھ ماچس پڑھا دیتی, وہ ایسا مریم نواز کام تو بڑا ایفیشینٹلی کر رہی ہے سر, میرے سامنے تو بڑی ان کی سروسز آئی ہیں. میں آپ کو کامران مجھے اس کے بعد جواب ضرور دینا ہے. میں آپ کو مستقبل کی بات بتا رہا ہوں کہ جو یہ مہنگائی اور یہ ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کنٹرول کرنے جا رہے ہیں, یہ بات اب اسٹیبلشڈ ہے پاکستان میں. یہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے ریفرنس بھیجا ہے گورنمنٹ کو باقاعدہ کہ یہ قانون جو ہے اینٹی ہارڈنگ اور پرائس کنٹرول ایکٹ جو ہے یہی غیر قانونی ہے, کیونکہ پرائس کنٹرول تو اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے. اور ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ یہ جب چھاپے مارتے ہیں اور گرفتاریاں کرتے ہیں تو وہ جب انسپیکٹر چلے جاتا ہے اور یہ خرچہ کر لیتے ہیں ریڈی والے بیچارے یا قصاب یا کریانہ مرچنٹ یا کوئی بھی دکاندار, تو اس کے بعد پھر وہ پیسہ جو ہے یہ آنے والے گاہکوں سے پورا کرتے ہیں. اور ایکچولی پاکستان میں ایک ریڈی میڈ ایکسپیریمنٹ ہوا چاروں صوبوں میں, جس میں یہ ثابت ہو گیا رمضان کے 30 دن میں کہ جہاں پر یہ پرائس کنٹرول کے اختیارات ایگزیکٹو میجسٹریٹ کو نہیں دیے گئے تھے خیبر پختونخوا میں, جہاں پر ویسے ہی 15% قیمت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ اپ کنٹری ہے, پیرشیبلز خراب ہو جاتے ہیں, ٹرانسپورٹ ایکسپینڈیچر لگتا ہے, وہاں قیمتیں اس 4 ہفتے میں سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے وہ کم تھا اور باقی 3 صوبوں میں زیادہ تھا. میرے سوال کا جواب رہ گیا, پرابلم کو اور ایگریویٹ کر رہے ہیں. عظمیٰ صاحبہ جلدی بتائیں, میں نے بیرسٹر صاحب کے پاس جانا ہے, کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ دیکھیے مجھے افسوس ہوا کہ ایک طرف دانیال صاحب جو ہیں وہ عام آدمی کی تکلیفوں کا بہت احساس ہے, معاشی اس کا احساس ہے, لیکن دوسری طرف اگر ایک حکومت پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اگر وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں جو ہے رمضان کے 1 مہینے جو ہے مجسٹریٹوں کو اختیار دے کے ایک مہنگائی کو کنٹرول کرنے, یا تو پہلے طے کر لیں مہنگائی ایشو ہی نہیں ہے, اور اگر مہنگائی ایشو نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو خواہ مخواہ انفورسمنٹ بن رہی ہے. اور اگر مہنگائی ایشو ہے اور ایک چیف منسٹر اس کے اوپر کام کرنا چاہتی ہے, پہلی میٹنگ وہ اس بات کے اوپر کرتی ہے کہ مجھے ہر حال میں عام آدمی کو ریلیف پہنچانا ہے. 20 کلو کا تھیلا جو ہے آٹے کا وہ 800 روپیہ کم ہوا ہے پہلی دفعہ 2 مہینے کے اندر. یہ اگر یہ آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ہاتھ اوپر کر کے بیٹھ جانا چاہیے اور پھر حکومت بہت اچھی چلتی ہے, تو آپ کی مرضی ہے. آپ کو میرا خیال ہے ہورڈنگ والوں کے ساتھ یا جو بھی منافع کمانے کے لیے کسی عام آدمی کو جو ہے ذبح کر رہے ہیں, آپ کو منافع خوروں کی بجائے آپ کو عام آدمی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. چلیں جی دانیال صاحب آپ کھڑے ہو جائیں, عام آدمی کے ساتھ جس طرح یہ حکومت کہہ رہی ہے ہم کھڑے ہوئے, لیکن بیرسٹر صاحب کے پاس جاؤں گا میں. انفورسمنٹ بنانے کا یہ سیریسنس ہے. ایک منٹ کامران, یہ سیریسنس ہے on the part of the government and the مریم نواز شریف پالیسی آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ وہ عام آدمی کو ریلیف دینا چاہتی ہیں. انہوں نے میرے سے سوال پوچھا جی, 1 منٹ ہولڈ رکھیں, بیچ میں کھڑی ہیں. چیخنے سے تو کچھ نہیں ہونا. میری بات پوری نہیں ہوئی جی. اچھا کر لیں کمپلیٹ یار, جی میں بات کری تھی, آپ عظمیٰ صاحبہ کر لیں, ٹائم کی لمٹ اب کر لیں پھر. میری بات تو پوری ہو جاتی نا, آپ بیچ میں دانیال بھائی 1 منٹ آپ کی طرف, میں کون سا پروگرام کلوز کر رہا ہوں, ہو گیا عظمیٰ آپ کی بات, آپ نے کافی بات کر لی, اب میں آگے چلوں اگر میں نے نہیں میری 1 منٹ بتائیں. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پہلی دفعہ
ایک صوبے کی چیف منسٹر جو تندوروں پہ بھی کھڑی ہے, اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے دیکھو جی جا کے تندوروں پہ کھڑی ہو گئی, وہ آٹے کی, آلو پیاز ٹماٹر کی قیمتیں بھی جو ہے پتہ کر رہی ہے, بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے. ایک بوجھ ٹھیک ہے جی, اپریشیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دانیہ صاحب ایک منٹ آپ نے جواب دینا ہے, لیکن ایک منٹ ٹھہر جائیں, انفورسمنٹ کرائیں گے, میں ذرا ایک تیسری رائے لے لوں. انفورسمنٹ کرائیں گے عام آدمی کو, مہنگائی کے ریمو کرم چھوٹا پر صاحب مریم یہ جو نواز ضمنی شریف نہیں انتخاب کا چھوڑے گی, الیکشن کا یہ ان کا رزلٹ ویژن ہے, یہ اس میں کوئی آپ کو کوئی کہنے میں حرج ہے کہ یہ پنجاب میں ان کی گورنمنٹ کی پرفارمنس اچھی چل رہی ہے, تندوروں پہ جا رہے ہیں, اسکولوں کے وزٹ کر رہی ہیں, وزیر اعلیٰ خود ڈائریکٹلی جا رہی ہیں, اور ہیلی کاپٹر چلایا جا رہا ہے میڈیکل اس کے لیے, اور بڑا کچھ کیا جا رہا ہے. آپ کو کوئی شک ہے اس میں بیرسٹر صاحب؟ نہیں سر, میں پرفارمنس پہ تو کامنٹ اس سے لنک نہیں کروں گا. ویسے تو اس وقت جو پنجاب کے اندر ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس کے اوپر بہت ساری تشویش ہیں, بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی بھی بہت سارا اس پہ ایلیگیشنز بھی لگے, بٹ آف کورس جب تک وہ سبسٹینشیٹ نہیں ہوتے تب تک آپ الیکشنز کو اس طرح نہیں کہہ سکتے. بٹ میرا نہیں خیال یہ اس سے لنکڈ ہے, اس کا کوئی پرفارمنس سے تعلق ہے. اگر آپ ہسٹوریکلی اٹھا کے دیکھیں بائی الیکشنز میں ہمیشہ اٹ از آلویز پرو گورنمنٹ, اور گورنمنٹ کا اس میں ایک بڑا عمل دخل ہوتا ہے. عمران خان کے دور میں نون لیگ کی ووٹر کا ایک ویو ہیلی کاپٹر ہو گئی تھی گورنمنٹ, لیکن ابھی تو خیر ہوئے بھی 2 مہینے. میں اس پہ آتا ہوں. یہی 2018 میں عمران خان نے بھی 2 مہینے بعد الیکشن لڑا تھا, میں نے کہہ دیا ہے, اور وہ ہار گیا تھا. عظمیٰ صاحبہ میں نے کہہ دیا ہے, میں نے کہہ دیا ہے. بالکل بالکل, میں جی میں نے ہسٹوریکلی کہا ہے بائی اینڈ لارج یہی پوزیشن رہی ہوئی ہے. اب اس کے اوپر پھر آپ ڈیبیٹ یہ کر سکتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یوز ہوتی ہے نہیں ہوتی, مطلب وہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بالکل جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں اسٹیٹنگ دی آبویس والی بات ہے. بٹ ان الیکشنز کو گیج بنانا, جب ان الیکشنز کو گیج بنا کر یہ کہنا کہ پرفارمنس بیسڈ ہے, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اتنی جلدی نہ تو کوئی پرفارمنس آپ گیج کر سکتے ہیں, اور پرفارمنس تو ابھی ہوئی بھی نہیں ہے اتنی جلدی, کیا مطلب ہاؤ کین یو گیج دی پرفارمنس. دانیال صاحب اس سے پہلے بریک لوں, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, آپ کوئی سوال آپ کو پٹ کیا گیا, میں نے تو نہیں کیا, پتہ نہیں آپ نے کہاں سے لے لیا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو درد بھری کہانی میری بہن سنا رہی ہے نا, کاش کہ ان کو یہ علم ہوتا کہ مہنگائی کی کنٹرول کرنے کی ذمہ داری یہ صوبوں کے پاس نہیں ہے, یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہے, اور انتظامیہ نے یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے جو کہ 1977 میں ایک جو لیفٹسٹ یا آپ کہہ سکتے ہیں کمیونسٹ گورنمنٹ تھی وہ لائے تھے اپنے آخری مہینوں میں. یہ کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو لابی ہے انڈسٹریلسٹ کی, یہ ان کے خلاف کام کر رہی تھی نیشنلائزیشن کی وجہ سے, اور یہ ان کی ٹھکائی کے لیے لایا تھا. اس کے بعد انتظامیہ نے اس کو اپنا فیوریٹ بیٹا بنا لیا اس قانون کو, اور بے دریغ اس کا استعمال کیا. در حقیقت یہ مہنگائی کو اور بڑھاتا ہے. میں یہ سمجھا نہیں پا رہا ان کو بات, یہ کائنڈلی جا کے تھوڑا سا دیکھ لیں, کسی اکانومسٹ سے پوچھ لیں کہ اسٹیٹ بینک جب آئی ایم ایف کو اور منسٹر آف فائنانس جب آئی ایم ایف کو جواب دیتے ہیں مہنگائی کا, تو وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم یہ نرخنامے جو ہے ٹائٹ کر دیں گے اور چھاپے بڑھا دیں گے, وہ کہتے ہیں کہ ہم شرح سود بڑھائیں گے. اب شرح سود جو ہے انفارچونیٹلی جو ہمارے سیاسی جماعتوں کے بڑے بڑے سربراہان آن ہیں, ان کے کاروبار جو ہے اس سود سے چلتے ہیں, تو ان کی قسط بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے یہ ڈھکوسلا یہ بیچتے ہیں عوام کو. مہنگائی اسٹیٹ بینک پیچھے سے خود کرتی ہے, اور جا کے یہ بیچارے کنو والے کو گرفتار کر لیتے ہیں, یہ سبزی والے کو گرفتار کر لیتے ہیں, جبکہ ان کا کسی قسم کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ مجھے ایک منٹ, کامران صاحب ایک منٹ پلیز, it's too important, let me finish please. میں نے کسی کو انٹرپٹ نہیں کیا. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نرخ نامے کے مطابق اگر آج فرض کریں 150 روپے لیٹر دودھ ہے تو 2 روپے زیادہ بیچے گا, یعنی 152 روپے پہ وہ بیچے گا, تو اس کو جا کے گرفتار کر لیں گے. تو یہ تو حکومت مان رہی ہے کہ 150 روپے تک ریٹ ہے, تو جو پچھلے سال 80 روپے کلو تھا, تو مجھے تو وہ 2 روپے کا فرق ہی نہیں ہے, مجھے تو 80 اور 150 روپے کا فرق ہے. وہ تو گورنمنٹ خود مان رہی ہے, تو وہ مہنگائی کہاں سے پوائنٹ آ گیا جی آپ کا. صاحب بریک کے بعد آپ اپنا ورژن دے دیجیے گا, کیا خیال ہے, تاکہ آپ کو پورا موقع مل جائے. اور ٹھیک پاکستان میں معیشت کے متعلق جو اعداد و شمار ہے وہ تو بڑے اچھے آ رہے تھے, لیکن ابھی دانیال صاحب نے بتایا یہ بھی فج ہوئے ہیں, لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ اعداد و شمار صحیح ہوں. پولیٹیکل سٹیبلٹی, اکنامک سٹیبلٹی جڑی ہوئی ہے, اسی میں آج پروگرام میں بات کرنے کی کوشش کروں. ایک بریک لیں گے. پاکستان میں یہ بزنس ایز یوزول چل رہا ہے. پاکستان کی اکانومی جو ہے اس میں ایک چیز بڑی اچھی ہوگی کہ ایران انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے, سعودی عرب بڑی ہیوی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے اندر صرف ایک فیکٹر ہے, تحریک انصاف جس طرح احتجاج کی بات کرتی ہے, وہ اپنے لیڈر کی رہائی کی بات کرتی ہے. آج ایک بزنس مین تھے, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہاتھ ملائیں. تو عظمیٰ صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, اس سے پہلے میں کوئی سوال پٹ کروں پچھلی ڈسکشن پہ؟ جی میں بالکل, پہلی دفعہ میں نے کسی ایک پبلک فورم کے اوپر جو ہے وہ ذخیرہ اندوزوں کو اور ان کو جو ہے ڈیفینڈ ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ یقیناً نہیں فرق پڑتا ہمیں, آپ کو کیا فرق پڑتا ہے 2 روپے قیمت بڑھ جائے, لیکن عام آدمی کو فرق پڑتا ہے.
اور یہ جو ہم سے آج جو حساب مانگ رہے ہیں نا کہ یہ قیمت 80 روپے سے یہاں کیوں آئی، یہ جواب ہم سے نہیں مانگنا ہے، یہ جواب اس پچھلی حکومت سے مانگنا ہے جس کو بہت چاؤ کے ساتھ لایا گیا تھا اور جس کے بہت فالوورز ہیں، بہت پڑھے لکھے فالوورز ہیں. ان کو ظاہر فرق نہیں پڑتا عام آدمی کے پرابلم سے. مجھے خوشی یہاں پہ یہ ہے کہ کم از کم یہ چیزیں ڈسکس تو ہونی شروع ہوئیں. کم از کم یہ مریم نواز شریف نے یہ کم از کم ڈسکشن کا ٹاپک تو بنایا کہ ذخیرہ اندوزوں پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس کون سی فورس ہوتی ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ یہ گلی محلے تک جو ہے وہ مہنگائی کم کرائے؟ اور یہ جو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ یقیناً ایک پالیسی دیتا ہے، اس کا ایک اختیار ہے، لیکن اس کو گلی محلے کے اندر مہنگائی کو کنٹرول کرنا صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، جو صرف اور صرف پنجاب میں مریم نواز شریف کر رہی ہے. لیکن اس کے اوپر بھی جن کو اعتراض ہے ہوتا رہے، وہ اس سے فرق نہیں پڑتا. اعتراض جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، سم ٹائمز انسان کا پتہ چل جاتا ہے. لیکن یہ بات صوبائی حکومت خاص طور پر جو پنجاب کی ہے، روٹی کے حوالے سے ہو، مہنگائی کے حوالے سے ہو، جو جتنے پروجیکٹس ہیں، اور یہ جو ابھی احمد نے بھی کہا کہ جی وہ ابھی میں گیج نہیں کر سکتا، آپ نہ کیجئے گیج، لیکن عام آدمی نے گیج کیا. آپ ذرا ٹرن آؤٹ جو آپ دیکھیے، ٹرن آؤٹ میں نون لیگ کا ووٹر نکلا ہے بیکاز وہ چارجڈ ہوا ہے. اس نے دیکھا ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ آئی ہے جو ہمارے لیے کام کری ہے، ایک وزیر اعظم ہے جو جن کی گھڑیاں بیچ کے پچھلے لوگ کھا گئے تھے، ان کو وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ملک کے اندر لا رہے ہیں. ایران جیسا ملک جو ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کو بڑھانے کی بات کر رہا ہے. تو ہمارے لیے کوئی سوچ رہا ہے، ہمارے لیے کام کر رہا ہے، تبھی لوگ نکلے. اور جن کو فساد کے لیے جن لوگوں کو کہا گیا تھا وہ فساد کے لیے لوگ نہیں نکلے بیکاز لوگ ملک میں آگ لگوانا نہیں چاہتے. ملک اپنے لوگ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں. یہ فساد، یہ فلانا، یہ اس قسم کی باتیں نہیں چاہیے. سے زیادہ پاپولر ہو گئی ہے پی ایم ایل این پنجاب میں. جی سر، اپیرنٹلی اگر ہم نہیں، میں نے یہ سوال آپ سے تو نہیں پوچھ سکتا تھا، یہ تو میں بیرسٹر سے پوچھ رہا ہوں. جی بیرسٹر صاحب فرمائیے. زیادہ پاپولر ہو گئی ہے. جی سر، اپیرنٹلی اگر آپ گورنمنٹ کا لاجک بائی کریں تو وہ تو آف کورس آپ کو یہی کنکلوڈ کریں گے. لیکن میں نے جب کہا تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے اعزاز میں وہ اس وقت پاپولر ہیں کہ نہیں. میرا سوال یہ تھا کہ اٹ از ٹو ارلی فار اینی گورنمنٹ ٹو بی میکنگ اینی ٹرانسپیرنسی یا کوئی بھی چیز جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کے الیکشن کے ریزلٹس کیا ہیں. الیکشن کے ریزلٹس آپ کے ایٹ لیسٹ 4-5 مہینے تک کا ٹینیور چاہیے ہوتا ہے، آپ کی پالیسیز چاہیے، ٹیکنیکلی تو ایک فسکل ایئر چاہیے ہوتا ہے. بٹ اسٹل بہرحال میں نے جو یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ جب تک اس کا فائنل ریزلٹ نہیں آتا یا ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ان الیکشنز کی کریڈیبلٹی کیا ہے، کیونکہ ہر الیکشنز کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کیا جاتا ہے، تب تک میں شاید اس طرح کامنٹ بھی نہ کروں. ایک چونکہ منسٹر صاحبہ یہاں موجود ہے، میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے چونکہ میں خود ایک ایگریکلچرل بیک گراؤنڈ سے ہوں، جو ایک بڑا ایشو فیس ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ویٹ کی کراپ ہے اس کو گورنمنٹ کی طرف سے پروکیورمنٹ پراپرلی نہیں کی جا رہی. اور یہ میں تنقید کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. وہاں پر بڑے بڑے لوگ اس وقت کھڑے ہیں، اس کی پروکیورمنٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ریٹ بڑھنے کا انتظار کریں گے، اس کو بیچیں گے. اس کو ضرور گورنمنٹ کو فوراً سے پہلے کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ فارمر اس وقت جو ہے نا جی وہ بہت زیادہ پریشان سچویشن میں ہے. چونکہ میں خود آئی کم فرام دیٹ بیک گراؤنڈ، تو میں اس لیے اس کو ریکویسٹن انداز میں کہہ رہا ہوں. اٹس ناٹ اے تنقید نہ لیں اس کو، بٹ اس کے اوپر ضرور کوئی نہ کوئی اسٹیپ لیں. حکومت کا گریبان بھی پکڑ سکتے ہیں بھائی، یہ ہمارے تنخواہوں چلتی ہے، ہمارے ان کے ساتھ میرا تعلق بہت اچھا ہے تو اس لیے میں ان کو ریکویسٹ کر رہا ہوں. تعلق میرا ہی بڑا اچھا ہے، لیکن آپ نے اپنے حق کی بات کرنی ہے ٹکا کے کریں. اس وقت آپ دانیال عزیز بن جایا کریں. دانیال صاحب، بات یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا یہ سمجھائے کہ چارج کراؤڈ اگر نہ نکلتا، پرفارمنس اچھی نہ ہوتی تو چارج کراؤڈ نہ نکلتا باہر، چارج کراؤڈ نکلا، تھوڑا سا تو کریڈٹ دے دیں یار پی ایم ایل این کو اس ضمنی انتخاب میں، کہ بالکل نہیں دینا. میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں جی. ایک تو میری اپنی بہن سے ایک گزارش ہے کہ آپ بجائے اس کے تنقید برائے تنقید سمجھیں. میں آپ سے موجدبانہ گزارش کرتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کو یہ انتظامیہ کوئی بیوقوفی کی طرف کا فیصلہ کروا لے، آپ اپنی ہی پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران جو شروع دن کے یا 1 ہفتے بعد یا 1 مہینے بعد کے جو نرخ نامے ہیں وہ، اور جو آپ کی حکومت ختم ہونے میں اگست میں جو نرخ نامے تھے وہ دیکھ لیں، ان دونوں کو کمپیئر کر لیں. یہ بات ایسے نہیں ہے، میں آپ کو تنقید برائے تنقید نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ برے حالاتوں کو اور خراب نہ کر بیٹھنا. تو اس لیے اگر آپ تھوڑی سی میٹنگ کسی اسٹیٹ بینک کے وہ جو مانیٹری پالیسی والے ہیں ان کے ساتھ آپ بات کر لیں، وہ آپ کو سمجھا دیں گے. اگر آپ فائنانس منسٹر سے بات کر لیں وہ بھی آپ کو سمجھا دیں گے. یہ بیوقوفی نہ کریں، انتظامیہ کے ہاتھوں میں کھلونا مت بنیں، کیونکہ ان کی تو خواہش ہے، ان کو تو بہترین گوشت مل جائے گا، بہترین دودھ مل جائے گا، بہترین سبزیاں مل جائے گی، پھل مل جائے گا اپنے ڈور سٹیپ پہ، کیونکہ ان کے پاس ایک سوٹی آ جائے گی بازار کو ہانکنے کے لیے. لیکن مہنگائی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ صرف اپنے ہی نرخ نامے دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. دوسرا پوائنٹ کیا تھا یا اس کی انفورسمنٹ جو ہے اس ایکٹ کی وہ دیکھ لیں.
تو پلیز میں آپ کو ایک مطلب آپ سمجھ لیں عوام کو بچانے کے لیے گائیڈنس کر رہا ہوں. یہ بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ جناب آپ کو فکر نہیں ہے, آپ کو پرواہ نہیں ہے, آپ ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کو جو ایڈمنسٹریٹو ریئیکشن آپ کسی بھی مارکیٹ میں کرتے ہیں کہیں بھی دنیا میں, اس میں صرف شارٹیجز اور پرائس انکریسز کریٹ ہوتی ہیں. مہنگائی کبھی کم نہیں ہوئی ہے. مہنگائی کم اسی لیے لاء میں لکھا ہوا ہے کہ یہ واحد اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے. تو اس کے بارے میں پلیز آپ آئی ایم ایف کا کوئی ڈاکیومنٹ جو پاکستان دوسرا پوائنٹ بھی دے دیں وہ پڑھ لیں. جی دوسرا پوائنٹ کہہ رہے تھے آپ. دوسری بات جو آپ نے کی ہے الیکشن کے حوالے سے, وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جو خوش فہمی ہے نا کہ یہ ماشاءاللہ بہت بڑی اوبر پڑی عوام ان کے لیے. میرے حلقے میں جو ایک پی پی کا الیکشن ہوا تھا اس میں 326 پریزائڈنگ اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کی 3 روزہ ٹریننگ ہوئی تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے. اور جب پریزائڈنگ آفیسر لگانے کا ٹائم آیا تو ایک تو وہ ریٹرننگ آفیسر صاحب تبدیل کر دیے گئے راتوں رات, اور پھر وہ جو پریزائڈنگ آفیسر لگے ان 155 پولنگ سٹیشنز کے لیے, ان میں سے جنہوں نے ٹریننگ لی ان میں سے صرف 6 انہوں نے لگائے, صرف 6, اور باقی سب جو ہے ناپ تول کے بعد جو ہے ان کو تعینات کیا گیا. اور پھر انہوں نے اپنا کام کر دکھایا, باقاعدہ بیلٹ سٹفنگ ہوئی, باقاعدہ کاپیاں ڈلی, اور ہمیں فون کر کے بتایا انہوں نے کہ ہم بے بس ہیں, ہم کیا کریں. تو ہم نے کہا آپ گنتی کے وقت وہ نکال دیں جو انہوں نے ڈالی, اگر ایک کاپی ڈالی ہے 100 کی تو وہ نکال دیں. انہوں نے کہا جی ہماری نوکری کا مسئلہ ہے, ہم کیا کریں, ہم تو نہیں نکال سکتے. 7 پولیس تھی. ایک زمانے میں الیکشن کمیشن روکتا تھا کہ منسٹرز جو ہیں وہ کیمپین نہیں کر سکتے, ڈیولپمنٹ سکیمز کا استعمال نہیں ہو سکتا. اس دفعہ تو الیکشن کمیشن نے بالکل جو ہے نا ستو پی کے سو گئی تھی. بے دریغ استعمال ہوا ہے اسکواڈوں کا, ایلیٹ اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا, ہر چیز ڈیولپمنٹ سکیم, تختیاں لگائی گئیں ان لوگوں کی جن کو جو کبھی گورنمنٹ میں ہی نہیں رہے, ان کی تختیاں لگائی گئی الیکشن سے پہلے. میں نام بھی لے لیتا ہوں احمد اقبال کی, اگر کہتے ہیں میں آپ کو تصویر دکھا دیتا ہوں. تو الیکشن کمیشن سویا رہا, جبکہ پہلے یہ بہت اسٹرکٹلی یہ کرتا تھا. تو ڈسکا کا الیکشن کیا, یہ تو اس سے 10 ہاتھ آگے ہے. ایکچولی پی ایم ایل این ووٹ بینک نہ ہونے کی وجہ سے اپنے پرانے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئی ہے جہاں سے انہوں نے یہ جماعت بنائی تھی. آپ کہہ رہے ہیں ووٹ بینک ہی نہیں پی ایم ایل این کا استعمال کر کے پوائنٹ آ گیا, ختم ہو گیا. ختم ہو یہ گیا. آخری الیکشن تھا ان کا. میرے سے لوگ پوچھتے ہیں, میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا مستقبل کیا ہے. میں آپ کو آج دوبارہ بتا دیتا ہوں, ٹی وی پہ میں نے کہا ہے کہ جب کرلی کی دم اتر جاتی ہے کافی دیر کے لیے ہلتی رہتی ہے. یہ ان کا مستقبل ہے. اوئے ہوئے ہوئے عظمیٰ صاحبہ, بڑا ہی خوفناک مستقبل ہے آپ کا. نہیں, میں سمجھ رہی تھی کہ ایک تو ہم نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں, تھوڑا سا لفظوں کا چناؤ اگر مناسب ہوتا تو اچھا ہوتا. اب اگر اس کے ساتھ میں بھی کرلی کی ایک دے دوں کہ چھتیروں کو جپے تو پھر وہ اچھا نہیں ہوگا نا, پھر وہ مناسب نہیں لگے گا. تو ہمیں میرا خیال ہے خود ہی تھوڑا سا اس کا خیال کر لینا چاہیے. یہ بات یہ ہے کہ یہ یہاں پر سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا, کوئی فلانا ختم ہو گیا میرے خیال ہے اپنے اپنے وجود کی فکر کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. کسی کو ختم کرنا یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے, کسی کو ختم کرنا ہے, کسی کو زندہ رکھنا ہے. یہاں بیٹھ کر ایک وہ کہہ دینا کہ پتہ نہیں آپ عقل کل ہیں, آپ نے جس کو کہہ دیا وہ ختم ہو جائے گا, جس کو آپ کہہ دیں گے وہ زندہ ہو جائے گا. اللہ معافی دے, ایسے معاملات تو وہ جو ہے یہ نبیوں کے اور ان کے وہ ہوتے ہیں, یہ عام انسان کے تو بس کی بات نہیں ہے. اور نون لیگ کی فکر کرنے کے لیے ہیں لوگ, وہ دیکھ لیں گے کہ نون لیگ کا ہم نے کیا کرنا ہے, اپنی اپنی فکر کرے. دوسری بات عوام کی فکر کرنے کے لیے جہاں کون تک یہ مجھے واقعی کچھ نہیں پتا, نون لیگ کی فکر مجھے تو واقعی کچھ نہیں پتا. میں تو مطلب میں نے کبھی اپنے آپ کو عقل کل جو ہے وہ ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کیا. میں تو ہمیشہ روز سیکھنے کی بات کرتی ہوں. یہ ایک وہ ہے نا کہ جی ہم ہاتھ میں آ جائے گی, ہم بیوروکریسی ہمیں استعمال کر لے گی, فلانا کر لے گی. مجھے کوئی ارسطو افلاطون یہ بتا دے پھر کہ وہ مہنگائی جو آئی ایم ایف کے جو پروگرام میں توڑنے کے بعد, جو 10 روپے پیٹرول کی قیمت میں سبسڈی دینے کے بعد, اس کو ڈیفائی کرنے کے بعد, جو 450 ارب روپے کا ٹیکہ پاکستان کو لگانے کے بعد, پاکستان میں 80 جلسے, 2 لانگ مارچ اور ایک جو ہے وہ 9 مئی کرنے کے بعد پاکستان کی اکنامک صورتحال سٹیبل کیسے رہ سکتی تھی؟ 16 مہینے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ, 16 مہینے بھائی 16 مہینے میں کیا دودھ اور ندیاں بہ رہی تھی یہاں پہ؟ 16 مہینے میں پاکستان میں عذاب تھا, پاکستان کے اندر ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی ہر وقت. پاکستان کے اندر باقاعدہ لوگوں کو جو ہے انویسٹرز کو ان کو کہا جاتا تھا پاکستان کے اندر اپنی انویسٹمنٹ نہیں کرنی. آئی ایم ایف کو جو ہے وہ فون کرائے جاتے تھے, ان کو خط لکھے جاتے تھے, پاکستان کو جو ہے وہ پیسے نہیں دینے, پاکستان کو ڈیفالٹ کرانا, سری لنکا بنانے کے وعدے کیے جاتے تھے. کمال بات ہے, آپ ایک اتنی نفرت میں آگے چلے جائیں یا آپ اتنا اس پہ کر دیں, کریں نفرت, آپ کو جس سے ذاتی طور پر ہے ضرور کریں, اس ملک سے تو نفرت نہ کریں. یہ ملک آگے جائے گا تو سب کا فائدہ ہوگا, یہ ملک آگے بڑھے گا تو سب کا فائدہ ہوگا. پینل کے لوگ بھی, بیرسٹر صاحب بیسکلی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ایم ایل این جو ہے وہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے اس میں عوام کا بھرپور ساتھ اس کے ساتھ ہے, اور عوام اس کی پالیسیز کو بھی ٹو کرے گی اور تھوڑا بہت سیکریفائز بھی کر لے گی, کیونکہ پاپولر گورنمنٹ ہے آپ کے نزدیک؟
سر عوام کا جہاں تک ساتھ ہے وہ تو ڈٹرمن ہوگا الیکشن کے رزلٹ سے. الیکشن جو جنرل الیکشنز کی میں سب بات کر رہا ہوں اس کے اوپر جس لیول کے اوپر الیگیشنز لگے ہیں اور جس طرح وہ کورٹس میں چیزیں پینڈنگ ہیں, 1-2 حلقے تو ابھی دوبارہ ریٹرن بھی ہوئے ہیں, تو میں تو نہیں شاید اس پوزیشن میں یہ کہوں کہ یہ ٹرولی ریپرزینٹ کرتے ہیں ول آف دا پیپل. بٹ میں ساتھ ساتھ یہ جو اچھی بات ہے وہ بھی کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کیبنٹ کے اندر کچھ ٹیم ممبرز ان کے ایسے ہیں جن سے مجھے کچھ امید ہے. مثلا منسٹر ایجوکیشن ہیں, میں منسٹر صاحبہ بیٹھی ان کی بھی تعریف ضرور کروں گا. کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جن سے میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ وہ بہت کام کر رہیں گے اینڈ کیپیسٹی رکھتے ہیں. مطلب دونوں سائڈس کی بات کرنی چاہیے. بٹ جو بیسک بنیادی جو پریمس ہے جس کے اوپر یہ چیز کھڑی ہے اس کے ساتھ تو میں ایگری نہیں کر سکتا, بیکاز اس کے اوپر بہت شکوک و شبہات جو ہیں وہ اس وقت جنم لے چکے ہیں. رائٹ. دانیال صاحب, آپ کو لگتا نہیں کچھ زیادہ ہی آپ نے اگریسو سٹیٹمنٹ دے دی کہ پی ایم ایل این ختم ہو گئی ہے؟ ایک عرصے میں تک آپ بھی اس پارٹی کو دیکھتے رہے ہیں اور پاپولر ووٹ آپ بھی لیتے رہے ہیں, تو اتنی جلدی پارٹیاں ختم تو نہیں ہوتی سر, کیا خیال ہے؟ میں نے تو نہیں کہا کہ ختم ہوئی ہے, یہ مجھے مس کوٹ کیا گیا ہے. میں نے کہا یہ ہلنی جو ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. میں نے یہ کہا ہے, میں نے تو یہ تو نہیں کہا کہ پی ایم ایل این ختم ہو گئی ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے دوسری بات کی یہ روٹی کے بارے میں, اس کے اوپر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. اس سال پہلی مرتبہ جو سپورٹ پرائس ہے 3,900 روپے کی, وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہے. صرف 6 باردانے کی بوریاں جو ہیں وہ پر گروور جو ہے وہ دی جا رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے پرائس کلیپس ہوگی. ابھی صرف سندھ کی ویٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں آئی ہے, اور پہلے بھی یہ امپورٹ کی گئی تھی لاکھوں ٹن کے حساب سے, اور اب ایک گلٹ بن گیا مارکیٹ میں. اس کی وجہ سے فارمر جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے اور وہ سڑکوں پہ آ رہے ہیں. آج میں نے خبر پڑھی ہے کہ وہ اگر یہ ان کی ڈیمانڈز میٹ نہ ہوئی اور یہ سپورٹ پرائس امپلیمنٹ نہ ہوئی, اب ان لوگوں کی جو تباہی ہے اس کے اوپر آپ جا کے نعرے مارنے شروع کر دیں اور روٹیاں دکھانے شروع کر دیں کہ جی بڑی اچھی بنی ہے اور یہ کم ہوگی ہے قیمت. تو ان کو تو کمنٹ لینا ہے. عظمیٰ بخاری صاحب, عظمیٰ صاحب کچھ کہہ رہا ہے, اس سے پہلے بریک لے لوں میں. بربادی کی داستان سنا رہے ہیں وہ. یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جی وہ بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ آدھی خبر میرا خیال ہے یہ شاید خبر تھوڑی دھیان نہیں کیا. کسان اتحاد میں بھی 2-3 گروپس ہیں. ایک تو گروپ وہ ہے جو ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کر چکا ہے, باقاعدہ اس کے عہدیدار جو ہیں وہ ہمارے لوگوں کے خلاف الیکشن لڑ چکے ہیں. جو ٹرو ریپرزنٹیٹیوز ہیں کسانوں کے, ان کو بالکل گورنمنٹ ان کے ساتھ آن بورڈ ہے. ہم صرف یہ سپورٹ پرائس ایک نظر آ رہی ہے نا, کہا جا رہا ہے ایکچولی تو گراؤنڈ پہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. دانیال صاحب صحیح فرما رہے ہیں, آپ صحیح فرما رہی ہیں. obviously گراؤنڈ پہ عوام بھگت رہی ہے. مجھے ایک بریک لینے دیں. آج کے لیے یہی کچھ, کل تک دیجیے اجازت.